اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ امام سجاد صلوات اللہ علیہ کی اس مشہور روایت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا ہے کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی چار آنکھیں ہیں، دو آنکھیں دین و دنیا کے امور دیکھنے کے لیے اور دو آنکھیں آخرت کے امور دیکھنے کے لیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر خیر کرتا ہے، لطف فرماتا ہے، اس کے قلب اور روح میں جو دو آنکھیں ہیں ان کو کھول دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ غیب کے امور کو، نہ دکھنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اور اگر خدا یہ خیر نہ کرے تو وہ دونوں آنکھیں جو قلب میں ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ شخص ساری عمر بھی تاریکیوں اور ظلمات میں رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی یہ اندھا ہے۔ یہاں سے پھر مرحوم ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، اگر ہمت ہے تو سیر و سلوک کی طرف آؤ، اہل معرفت میں سے قرار پاؤ۔ اللہ نے تمہیں انسان بنایا، تجھے روح دی، تو اپنی اس روح کے ساتھ، اپنے اس عقل و باطن روح کے ساتھ ملائکہ کا شریک ہے، انبیاء کا رفیق ہے، اولیاء علیہ السلام کا ہم رزم ہے۔ اپنی کمر کو باندھو، شریعت کی راہ پر چلتے چلتے تھوڑا سا آگے آؤ، اور اپنے اندر سے یہ جو حیوانی صفتیں اور خصلتیں ہیں ان کو تھوڑا سا کم کرو، اور روحانی اخلاق کو بڑھاؤ۔ وہیں حیوانی صفتوں پر جو ہے، یا نباتاتی صفتوں پر، نباتات جیسے صرف بڑھتی ہیں، قد بڑھاتی ہیں، حیوانات جو ہیں وہ کھانا پینا، جنسی کام ان کی حد تک رہتے ہیں، ان پہ قانے نہ ہو، بلکہ اللہ نے تجھے یہ جو وجود بخشا ہے، اس وجود سے جو تیرا اصلی وطن ہے، یعنی عوالم علیین و محل مقربین، اس کا قصد کر۔ طریقہ یہی ہے کہ اپنے نفس کو پہچان، اپنی حقیقت کو کشف کر، کیونکہ جب تک تو اپنے نفس کو نہیں پہچانے گا، اللہ کی شناخت، اس کی معرفت، سیر و سلوک کی راہ کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر اس روایت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ مشہور فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نقل ہوا اور امیر کائنات سے بھی نقل ہوا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کی معرفت حاصل کرتا ہے وہی اپنے رب کی۔ اگرچہ کچھ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ محال ہے کہ انسان اپنے نفس سے کیسے رب تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، میں کہاں اور رب کہاں، لیکن نہیں، اس پر بہت ساری روایات ہیں۔ مصباح الشریعہ میں ایک روایت ہے کہ سوال کیا معصوم سے کہ وہ جو علم ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے طلب کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، وہ کون سا علم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد معرفت نفس ہے، کیونکہ معرفت نفس میں معرفت رب ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیف الطریق الی معرفت رب، رب تک جانے کا راستہ کون سا ہے؟
فرمایا معرفت النفس. جب تک انسان اپنے نفس کی معرفت پیدا نہیں کرتا، اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، خدا کو بھی نہیں سمجھے گا. پھر مرحوم ملکی تبریزی جو ہے وہ ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں انسان جو ہے اس کی انسانیت کیا ہے؟ آیا شکل انسان، شکل آدم جو ہے، یعنی جو چہرہ ہے انسان کا، یہ انسان ہے؟ یہ تو لیٹرین یا آپ بازار میں جاؤ، لیٹرینوں کے دروازوں پر بھی ایک شکل بنائی جاتی ہے کہ یہاں خواتین اور یہاں مرد. تو پھر یہ تو پھر انسان نہ ہوا. اگر جسم جو ہے ہم کہیں گے یہ انسان ہے، تو حیوانات خبیثہ بھی جسم رکھتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہمارے جو غریزے ہیں یہ انسان ہے، جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں یا جنسی کام کرتے ہیں، تو یہ غریزے جو ہیں یہ جانوروں میں بھی ہے. گھر کے مرغے سے لے لیں خنزیر تک، سب میں یہ غریزے ہیں. سب کھانے پینے کے جنسی کاموں کے شوقین ہیں. اگر سمجھتے ہیں کہ میرے اندر جو غضب ہے، انتقام کی قوت ہے، یہ انسان ہے، تو یہ تو کتے میں بھی ہے، بھیڑیے میں بھی ہے. آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تو انسان ہے اور باقی مخلوقات میں وہ چیز نہیں ملتی؟ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر علم و معرفت اور اخلاق حسنہ جو آپ کے اندر موجود ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے آپ باقیوں سے ممتاز ہیں، جو کہ باقیوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی. کسی بھی مخلوق میں نہ علم ملتا ہے، نہ معرفت ملتی ہے، نہ حسن اخلاق ملتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ علم و معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے اخلاق کو جو ہے وہ بہتر نہ کرے. پھر وہ امیر المومنین کا ایک فرمان جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ آسمانوں میں نہیں تھا کہ خدا اسے نازل کرتا، اور نہ زمینوں میں سے تھا کہ اس سے نکالتے، بلکہ وہ تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے قلوب میں ہے، کہ جس سے تم اپنے روحانی اخلاق سے ظاہر کر سکتے ہو اپنے لیے. اللہ نے انسان کو ایک معجون، ایک مخلوط وجود کی طرح بنایا ہے کہ اس میں سب اللہ کے جتنے بھی عوالم ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، سب کا ایک نمونہ اس کے اندر ہے. اس کے اندر تمام حتیٰ کہ الہی صفات جو ہیں اور اسما ہیں ان کی بھی تاثیر ہے. انسان کا جو وجود ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے احسن الخالقین نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اور یہ شبیہ ہے لوح محفوظ کے. اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو دینی چاہیے تو وہ بھی اسے نہیں اٹھا سکے. اس میں عالم محسوسات ہے، عالم مثال ہے، عالم معقول ہے، سب کچھ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہو. اگر انسان اپنی جسمانی محسوسات کو اور اپنے اندر جو غریزے ہیں ان کو عقل کے تابع کرے اور اس میں زحمت کرے، یعنی پاکیزگی کو اختیار کرے، تو خدا باقی جو عالم ہے اس کے عالم شہادت اور عالم مثال، خدا وہ بھی اسے دکھا دیتا ہے. ان عوالم تک اسے جیتے جاگتے انسان کو پہنچا دیتا ہے. یعنی ایک ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہے انسان کہ کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہے وہ مقام. جیسا ہم اپنے ائمہ، اولیاء
جیسے آپ کے سامنے ایک مثال ہے، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان امیر المومنین کے شاگرد ہیں، کن کن مقامات پر پہنچے، اور دونوں میں اتنا فرق تھا کہ ایک دوسرے کے مقام پر تعجب کرتا تھا۔ کتنی راہیں ہیں انسان کے لیے اللہ نے رکھی ہوئی، لیکن طریقہ یہی ہے کہ پہلے اپنے جسم کو عقل کے تابع کرو، پھر کام شروع ہوگا۔ اپنی خواہشات، اپنے غرائز، سب عقل الہی کتابیں ہوں، پھر کام شروع ہوتا ہے، پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی عقل کو اپنی غرائز، اپنے محسوسات کے تابع کر دے، تو پھر وہ اخلد الی الارض، اس کا مستاق بن جاتا ہے، پھر وہ زمین کا ہی رہ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے اس کا باطن۔ اس کی روح جب بدن سے جدا ہوگی تو صرف تاریکیوں میں ہوگی، اور قیامت تک تاریکیاں، اور روز قیامت تو یوم تبلی السرائر، جس دن انسان کی اصلی شکلیں نکلنی ہیں۔ بس آغاز یہ ہے کہ انسان پاکیزگی کی راہ کو اختیار کرے، عقل، اپنے وجدان، اپنے ضمیر کی بات کو سنے، اور اس کے مطابق اپنے محسوسات، اپنی خواہشات جو ہیں وہ اس کی تابع کرے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو مزید بڑھائیں گے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، ماہ رمضان کے دن ہیں، اللہ ہم کو اس طرح کی طاقت دے، اور یہ سیر و سلوک کا سفر ہم اسی ماہ سے شروع کریں، ہماری خواہشات، محسوسات ہماری عقل کی تابع ہوں انشاءاللہ، تاکہ اپنے مولا کے سچے خدمت گزار بنے اور اپنے رب کے شائستہ عبد بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔